الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین محترم، آپ اور میں عالیان فلسطین کے ساتھ، عالیان غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج حاضر ہیں، اور آج کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ یہ آج کا دن ہے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب بنو خزاعہ کے لوگ پہنچے نا، حضور نے فرمایا اگر میں تمہاری مدد نہ کروں، تم مظلوم ہو، تو اللہ بھی میری مدد نہ کرے۔ میرے آقا مولا نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار پناہ لینے کے لیے حضور کے پاس آئے۔ حضور نے پناہ نہیں دی، وہ حضور کا دروازہ چھوڑ کر جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے، فاروق اعظم کے پاس گئے، عثمان غنی کے پاس گئے، مولا کائنات کے پاس گئے، حضرت سیدہ کے پاس گئے، حضرت ام حبیبہ کے پاس گئے، سب کے پاس گئے، کیا آپ ہمیں پناہ دے؟ تو سب کا ایک ہی بات تھی، کہا ہم کون ہوتے ہیں پناہ دینے والے؟ ہم تو سارے خود حضور کی پناہ میں ہیں، ہم تو سارے خود حضور کی پناہ میں ہیں۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج، ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے تاریخ اٹھا کر دیکھی ہے پچھلے 10 سالہ ریکارڈ میں، کہ اسرائیل نے پچھلے 10 سال میں مسلسل رمضان کے اندر فلسطین پر بمباری کی ہے، اس لیے، اور تقریباً زیادہ تر دوسرے عشرے میں کی ہے، دوسرے عشرے میں بدر بھی ہے اور دوسرے عشرے میں فتح مکہ بھی ہے، اور وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ ہم بم گرانے لگے ہیں، پوری امت فضائل بدر سن رہی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ ہر مسجد میں، ہر گھر میں پڑھا جا رہا ہے، یوحی ربک الی الملائکہ، یہ سارا کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ان کو واقعی 313 سے کوئی نسبت ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کرتے ہیں رمضان میں بمباری، وہ آج کے دن جناب رمضان کے دوسرے عشرے میں بمباری اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے حبیب ہم نے آپ کو واضح اور کھلی فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ تو آج بھی مسلمانوں کے اندر کوئی 10,000 میں سے ایک ہے؟ آج تو چاہیے یہ تھا کہ اگر رمضان میں فلسطین پر بمباری ہوئی ہے تو آج امت مسلمہ کے پاس، OIC کے پاس ایک میزائل ہوتا جس کا نام بدر 313 ہوتا، اور اس کا منہ اسرائیل کی طرف ہوتا۔ آج تو چاہیے یہ تھا کہ جناب کوئی مبین میزائل ہوتا، اور جناب اس کا رخ جناب اسرائیل کی طرف ہوتا، اور جناب شام تک تل ابیب کے جناب در و دیوار مسلمانوں کی بمباری سے گونج رہے ہوتے، بلکہ وہاں تو فارس کے قلعے پر ایک خاتون کھڑی ہوئی، نیچے سے تاجر گزر رہا، اس خاتون نے کہا کہاں گئے عبد الملک کے گھوڑے، کہاں گئے اس کے ابلکی گھوڑے؟ یہ دیکھو کفار میری عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ تو وہ تاجر چلتا چلتا عبد الملک کے دربار میں آیا، اور اس نے کہا عبد الملک میں فارس کے قلعے کے پاس سے گزرا، وہاں پر ایک خاتون پکار رہی تھی کہ کہاں گئے عبد الملک کے ابلکی گھوڑے، ہماری عزت کے لیے کب آئیں گے؟ تو وہ تلوار لے کر ایسے کھڑا ہو گیا تخت پر، اس نے کہا لبیک یا اختی، میں تیری جناب مدد کے لیے بھی حاضر ہو رہا ہوں۔ اور اس نے 10,000 ابلکی گھوڑوں کے ساتھ جناب فارس کی زمین توڑ ڈالی۔ آج امت مسلمہ کے اندر کوئی ایک اقبال کہتا ہے کیا نہیں ہے کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر آلے حرم کے سومناتھ، کب تک ہم اپنے جگر، ہم اپنی واسکوٹیں پہن کر پاکستان کی روڈوں پر کھڑے رہے اور یہ کہتے رہے کہ غزہ لٹ رہا ہے۔ اور بھنگ پی کر سونے والوں، اور اہل اقتدار میں مزے کی نیندیں سونے والوں، اور تم کب جاگو گے کہ یہ آگ تمہارے گھر کے اندر گھس جائے گی؟ آج یہ آگ یمن کے دار جناب صنعاء کے اندر گھس گئی، کل یہ کابل کے اندر گھسی، پرسوں یہ عراق کے بغداد کے اندر گھسی، اسلام آباد بھی اس سے نہیں بچے گا۔ اگر بچنا ہے تو آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور کہو کہ مر تو ویسے بھی جانا ہے، کوئی بات نہیں، عزت سے مریں گے۔ اور جو مرنے کی سوچ لے اللہ اس کو مارتا نہیں ہے، پوری دنیا میں عزت کے ساتھ زندہ رکھتا ہے۔ اور رہی ان پرہیزوں کی بات،
ان برانڈوں میں تم نعرے شیر ہیں، اور کاروباری لوگوں نے بھی کبھی جنگیں کی ہیں یار۔ افسوس تو یہ بات ہے کہ جناب ملک کے اوپر مسلط ہیں لوہار، جن کا نہ سیاست سے تعلق ہے۔ ابھی مجھ سے صحافی پوچھ رہے تھے کہ آپ وفاقی اور صوبائی حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور کوئی چور یا ڈاکو اٹھے اور وہ ایک علاقے سے پورے جناب علاقے سے چوری کرے اور چوری کر کے کہے کہ میں نے زکوٰۃ بانٹ دی ہے فلاں وقت میں فلاں جگہ، کیا اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ یہ تو خود چوری کی حکومت اور چوری کی چیزوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بیچاروں کی حکومت اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو بوٹ بادشاہ قسم کے۔ اور جناب جب اپوزیشن میں تھے تو جناب فلسطینی رومال لٹکا کر اور امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کے لیے، اور ملک کے اندر ناموس رسالت کا اتنا بڑا مسئلہ تھا فرانسیسی سفیر والا، تو جناب فلسطینی رومال لٹکا کر اور قومی اسمبلی میں جناب خطابات ہو رہے تھے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ آج تو تم پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ پر ہو، آج اعلان کرو نا کہ ہم ہدف فوری ابدالی میزائل درار خالد کے ساتھ فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں، پھر پتہ لگتا ہے تمہارا۔ یہ تو میرے آقا مولا کی سنت ہے کہ مظلوم پر ظلم ہو تو میرے آقا مولا روزے کی حالت میں لشکر لے کر فتح مکہ کی جانب چل پڑے، اور مقام عرج پر حضور اپنی امت کی تعلیم امت کے لیے کپڑے گیلے کر کر کے اپنے سر پر دیں کہ میری امت روزے رکھے ہوئے ہوں، اگر مظلوم کی باری آ جائے تو روزے کی حالت میں ان کی مدد کے لیے چل پڑنا۔ یا رسول اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بڑے ناتواں ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہم فلسطین تو نہیں جا سکتے۔ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا، یہ جو F-16 اور F-17 اور F-22 انہوں نے اپنی عیاشی اور بدماشی کے لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ اگر ہمیں موقع ملا تو یہ ان پاکستان کے ایئرپورٹوں پہ نہیں کھڑے رہیں گے اگر کسی مظلوم پر ظلم ہوا۔ یہ اس کے جناب ایسے موقع پر پہنچے گے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گوروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امت کا درد جو ہمارے سینے میں ہے اس کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ روزہ رمضان ہے، ریلی سے کیا ہوگا؟ اور میں نے کہا یار ہم اتنے بھی نہ مر جائے نا کہ ان کے بچوں کٹ رہے ہوں، ان کے جناب چیچڑے اڑ رہے ہوں اور ہم مزے سے دسترخوان سجا کر بیٹھے ہوں۔ چلو کچھ نہیں، خریدارہ نے یوسف نے اپنا نام تو لکھوایا جا کر کہ یار کچھ تو تھا۔ ہم روزے کی حالت میں پاکستان کے روڈ پر یہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ فلسطینیوں تمہاری عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، تمہاری جرت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، تمہاری نسلوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، تمہاری وفا کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، بس تم دعا کرو اللہ ہمیں وہ طاقت دے کہ جناب ہم بھی لبیک یا اختی کہتے ہوئے فلسطین کے اندر داخل ہو جائیں۔ اب مختصر سے دو اعلان ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ابھی سلام دعا ہوگی مختصر سی، اس کے بعد نماز ہوگی، اور اس کے بعد سب کی افطاری کا انتظام وہ جناب غیرت و حمیت کے مرکز میں امیر المجاہدین کے قدموں میں رکھا گیا ہے، وہاں افطاری کرے، کوئی کھجور کھاتے ہوئے دعا بھی مانگے یا اللہ اس مرد مجاہد کے صدقے ہمارے اندر کوئی اور امام کی غیرت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔